آپ کے شہر میں یہ سنارے ہوتے ہیں نا؟ ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ آپ کے سیالکوٹ شہر میں سنارے نہیں ہے میرے خیال میں، ہے نا؟ اچھا چلو شکر. توجہ، سنارا، صراف، زرگر جب سونے کو آگ میں ڈالتا ہے اسی کو امتحان کہتے ہیں. اسی کو جی، سنارا صراف جب سونے کو آگ میں ڈالتا ہے اس کے دو فائدے ہوتے ہیں. یا وہ یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ جب سونے کو آگ میں ڈالتا ہے تو یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ یہ سونا ہے یا پیتل ہے، کھرا ہے یا کھوٹا ہے، کھرا ہے یا کھوٹا ہے. اللہ نے فرمایا ان سے امتحان میں نے لیا ہے. تم کون ہو؟ میں نے معلوم کیا ہے کہ نبی کی پاکیزہ صحبت میں بیٹھنے والے لوگ یہ کھرے ہیں یا کھوٹے. سادہ معنی ہے، اس کی میں بات کروں گا. پھر جب دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب سونے کو ڈالتا ہے صراف، کہ اگر پرانا سونا ہے اس کے ساتھ اگر میل کچیل لگی ہو تو وہ آگ میں ڈال کر وہ سونا چمکتا ہے. سونا، ارے رسول کی صحبت میں بیٹھنے والے کو اللہ نے امتحان لے کر کائنات میں ایسے چمکایا، ایسے چمکایا. کیسے چمکایا؟ ایسے چمکایا کہ رسول کو بھی کہنا پڑا. اگرچہ حدیث حضرات، اہل حدیث حضرات بیٹھے ہیں اور اس حدیث میں کلام ہے، لیکن اس کی جو دوسری احادیث ہے جنہیں شواہد کہتے ہیں، اعتبار کہتے ہیں، وہ موجود ہے. جب اللہ نے نبی کے ساتھیوں کو چمکایا، ایسے چمکایا کہ زبانی نبوت کو بھی کہنا پڑا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کسی کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. ہدایت پا جاؤ گے. پھر رسول کی بات لاج رکھتے ہوئے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. لوگ ستاروں کے ذریعے سے راہ پاتے ہیں. وہ راہ پانے والے جن لوگوں نے صحابہ کو مجروح کیا، صحابہ پر تنقید کی اور ان کی شان میں تنقید کی، وہ نبوت کے گواہوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ نہ قرآن رہے اور نہ نبی کا پاکیزہ فرمان رہے. اگر صحابہ کو درمیان سے نکال دو تو ہمارے پاس کیا رہے گا؟ کون کہے گا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل ہکذا؟ کون کہے گا؟ لوگ نبوت کے گواہوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور جب نبوت کے گواہ ختم ہوں گے پھر اللہ کا دین، ہاں یہ نبوت کے گواہ ہے، ان کی طرف کوئی انگلی. جی قرآن
اولئک الذین امتحن اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا امتحان میں اللہ نے لیا ہے۔ جی آپ کو امتحانی سنٹر میں بٹھا کر آپ کے ہاتھوں میں کاغذ و قلم پکڑائے جاتے ہیں کہ پرچہ حل کر لو، پرچہ۔ لیکن اللہ نے صحابہ سے امتحان لیا، کچھ اس نوعیت کا امتحان تھا کہ ان کے ہاتھوں میں کاغذ و قلم پکڑا دے نہ۔ قرآن کہتا ہے قلوبہم، ان کے۔ اور جب اللہ، لطف کی بات یہ ہے، تعجب والی بات یہ ہے کہ جب اللہ نبی کے صحابہ سے امتحان لے رہا ہے، نبی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن نبی کو بھی پتہ نہیں، نبی کو بھی، کیونکہ قرآن کہتا ہے عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ رسول کو پتہ نہیں اور دنیا والوں کو پتہ لگ جائے کہ صحابہ نے جو امتحان لیا، اللہ نے ان سے امتحان لیا اور انہوں نے امتحان دیا، رسول نے کسی قسم کی مدد، رسول کو بھی پتہ اس بات کی، یہ حکمت ہے۔ عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے دلوں سے، کیونکہ دلوں کی حالت اور دلوں کی کیفیت صرف اللہ جانتا ہے، رسول کو بھی پتہ نہیں۔ قلوبہم، ان کے دلوں سے امتحان لیا۔ اچھا یا اللہ، دلوں سے امتحان، اس امتحان کا ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ دل کی حالت آپ ہی جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ ایک بات دیکھو، میری طرف دیکھو، ہم نے بہت سارے فلسفے پڑھے، ساری زندگی فلسفے میں، منطق میں۔ یہ جو زبان ہے یہ بولنے کے لیے ہے کہ نہیں؟ آنکھیں دیکھنے کے لیے، کان سننے کے لیے، اور ہاتھ حرکت کرتے ہیں اور پاؤں چلتے ہیں۔ اللہ نے صحابہ کے دلوں سے امتحان دیا، تو جب انسانی جسم کے ہر عضو کا علیحدہ علیحدہ عمل ہے، کبھی انسان نے آنکھوں کے ذریعے سے سنا ہے؟ کانوں کے ذریعے سے دیکھا ہے؟ ہر کسی کا اپنا اپنا عمل ہے، کام ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ نے صحابہ کے دلوں سے امتحان لیا، تو دل کا عمل کون سا ہے یہ بھی تو پہچاننا ہے کہ دل کا عمل کیا ہے، وہ کون سا عمل دل سر انجام دیتا ہے جو اللہ نے صحابہ کے دلوں سے امتحان لیا۔ تو دل کا عمل ہے، توجہ، دل کا عمل صرف اور صرف یہ ہے کہ اس سے ارادہ پیدا ہوتا ہے، اس سے ارادہ پیدا ہوتا ہے۔ توجہ، ارادہ پہلے، کام کرنا بعد میں۔ جب بھی آپ کہتے ہیں کہ میں سیالکوٹ شہر جاؤں اور بڑا سودا سلف خرید کے لاؤں، محلے کی دکان میں تو چھوٹی سی دکان ہے، زیادہ سودا، بڑا سودا نہیں ملے گا، تو آپ سب سے پہلے دل میں ارادہ کرتے ہیں۔ ارادہ پہلے، کام کرنا، ارادہ پہلے، مشکل حل کرنا بعد میں۔ بات سمجھ آئی؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دل کے حوالے کی بات ہے، اسے کسی نے پوچھا، کمیونسٹ تھا، دہریہ تھا،